ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے۔ ان کی زندگی جب وہ جموں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہندوستان میں جو نیشنلسٹ تحریکیں چل رہی تھیں اور اسی طرح مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، شخصی نظام کے خلاف تحریکیں موجود تھیں، اس سے وہ بہت متاثر تھے، اور تعلیم ختم کرنے کے بعد 1947 کے بعد ایک پہلی تنظیم مارز وجود ان کی وساطت سے آئی جس کا نام عوامی کانفرنس رکھا گیا، جس کے اندر وطن کے چند وہ عظیم محب وطن فرزند تھے، جن میں جناب مقبول خاور تھے، ماسٹر عبد الرحمن تھے، عزیز گودڑوی تھے، اور پھر اس میں بھی شامل ہوا، اور میرے بڑے بھائی صوفی زبان بھی ان کے ساتھ منسلک ہوئے۔ یہ ایک کارواں تھا جو 47 کے بعد مارز وجود میں آیا، جس کا مقصد یہ تھا، ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت، 84,771 مربع میل پہ پھیلی ہوئی ریاست کی وحدت، اور اس سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء، یہ انخلاء تھا، اس پر ان کی یہ اس بنیاد پر ان کی یہ بنیاد رکھی گئی۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض اوقات میری یادداشتوں میں ذرا تھوڑا سا آ جاتا عمر کے لحاظ سے، امید ہے کہ آپ اس کو درگزر کریں گے۔ اچھا، یہ ان کا مطمع نظر تھا، اس پر وہ کام کرتے رہے، ہم سب مل کے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ منگلا ڈیم مارز وجود میں آیا تو اس تحریک نے اس لحاظ سے اس کی مخالفت کی کہ ریاست جموں و کشمیر یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا خطہ ہے۔ ان کا کس سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا؟ کن کا؟ خالق انصاری صاحب کا۔ اس کے ساتھ یہ جو میں بیان کر چکا ہوں، عوامی کانفرنس، یہ پہلی کانفرنس بنی ہے۔ وہ تو بہت پیچھے رہ گئی نا، اس کے بعد جب آپ آگے نہیں، یہ تو آگے ہے نا، ابتدا اس طرح شروع ہوئی ہے، یہ میں ابتدا ان کی زندگی کی بیان کر رہا ہوں نا۔ اچھا، اس پلیٹ فارم سے پھر یہ آگے یہی تنظیم اور باقی تنظیمیں مل کے 65 میں معاذ شماری کے نام سے مارز وجود میں آئی۔ پھر یہ پوری تنظیم میرے سمیت ہم اس میں شامل ہوئے، اور یہ سارے مل کر ہم کشمیر کی وحدت اور سالمیت اور معاذ شماری جو ہے 1965 میں مارز وجود میں آتی ہے۔ 1965 میں وہ یہ کہاں پر مارز وجود میں آتی ہے اور اس کے صدر کون تھے؟ اس کے عبد الخالق انصاری۔ عبد الخالق انصاری صاحب، یہ اس کے پہلے صدر عبد الخالق انصاری تھے۔ اسی میں سے بعد میں 65 کے بعد یہ جو جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس مارز وجود میں آیا، جس کے نیشنل کانفرنس نیشنل لبریشن کانفرنس، نیشنل لبریشن فرنٹ، آپ میری تصحیح کریں ذرا، نیشنل لبریشن فرنٹ، جس کے یہاں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ جو معاذ شماری جو چیز کا وجود 1965 میں آیا، کیا یہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتی تھی یا یہ پیسفل اسٹرگل کو؟ یہ جو معاذ شماری تھی یہ پیسفل اسٹرگل پہ یقین رکھتی تھی، یہ سیاسی تنظیم تھی، یہ سیاسی اس کی اسٹرگل جو تھی پیسفل تھی، یہ پیسفل اسٹرگل تھی۔ لیکن اس کے بعد جو NLF ہے وہ اس کا مطلب ہے ایک بازو کی حیثیت سے اس نے اسٹرگل کیا پارٹی نے بنایا تھا خود یا پارٹی میں کچھ افراد نے بنایا تھا؟ وہ تو عسکریت پہ یقین رکھتا تھا نا NLF۔ یقیناً وہ علادہ، مطلب ہے ایک بٹ صاحب نے علادہ اپنی اس پارٹی کا تنظیم کے جو بانی صدر ہیں ان کی مرضی سے، یہ ظاہر ہے ان کی مرضی سے، یہ خالق انصاری صاحب کی مرضی سے NLF مارز وجود میں آیا۔ دوسرے لفظوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاذ شماری پیسفل تھی، لیکن دوسری طرف آپ یہ ہے کہ NLF وجود میں اگر آ گیا اور ان کی مرضی سے آیا، وہ NLF تو یہ ظاہر ہے وہ عسکریت کو یقین رکھتا تھا نا۔ نہیں، یہ اس میں یہ تھا کہ جو معاذ شماری تھا
وہ سیاسی پلیٹ فارم پر کام کرتا تھا، یہ اس کا ونگ تھا جس کو یہ اون کرتے تھے۔ این ایل ایف میں جو ہے خالق انصاری صاحب تھے، ان کی جو اسٹرگل تھی وہ پیسفل اسٹرگل تھی، ریاست کی وحدت، اور چاہتے تھے کہ دونوں جو ملک ہیں اس کو دونوں ملک تھے نا، انڈیا اور پاکستان، وہ باہر نکلیں اور کشمیر جو ہے آزاد و خود مختار رہے۔ بالکل آزاد و خود مختار۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں جانتا سمجھتا ہوں کہ خالق انصاری صاحب صرف یہ نہیں کہ ان کا دنیاوی لحاظ سے علم تھا، مذہبی طور پر بھی وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک مذہبی انسان تھے، اور مذہبی طور پر بھی ان کا کافی عبور حاصل تھا۔ تو کیا وہ کس طرح کی ریاست چاہتے تھے؟ کیا مذہبی ریاست چاہتے تھے؟ نو، وہ نیشنلسٹ سیکولر ریاست، وہ مذہبی ہونے کے باوجود، جس طرح ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے مذہبی لوگ جو ہے وہ نیشنلسٹ خالق انصاری صاحب جو اسٹرگل تھی پیسفل تھی، وہ یونائٹڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے کام کر رہے تھے، سیکولر سوسائٹی کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ خالق صاحب میں آپ کو بھی بحث میں لانا چاہتا ہوں، تو آپ خالق انصاری صاحب کی اسٹرگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں دعوت دی۔ البتہ بٹ صاحب چونکہ مجھ سے بہت سینئر ہیں اور بہت پرانے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے یہی خالق انصاری صاحب محترم مرحوم کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ بہرحال میں تو بہت بعد میں اسٹرگل میں شامل ہوا ہوں۔ میں زندگی میں خالق انصاری صاحب مرحوم مغفور کے کوئی خاص ملاقات نہیں تھی۔ جب مجھے آپ نے اس پروگرام کی دعوت دی اور آپ نے کہا کہ پروگرام کا موضوع یہ ہوگا، تو اس وقت پھر میں نے جا کر یوٹیوب پر کچھ ان کے تقاریر، کچھ ان کے لیکچرز وغیرہ جو ہے وہ میں نے سنے۔ میں نے کچھ تھوڑا سا ریسرچ پھر کیا کہ بھئی میں اگر وہاں کوئی بات کروں تو کم از کم مجھے کچھ ان کا بیک گراؤنڈ تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ محترم خالق انصاری صاحب اس خطے کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر اس طرح کی شخصیات ابھر نہیں سکی ہیں، اس لیے کہ ویسے KH خورشید مرحوم تھے، وہ بھی ایسی شخصیت تھے جو اس خطے کے اندر ابھر نہیں سکی ہیں۔ تو وہ جو لوگ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ زیادہ اسلام آباد کی خوشامد کرتے تھے وہ ان کو پٹیاں پڑھاتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان کے اچھی بک میں رہتے تھے اور پھر اقتدار بھی حاصل کرتے تھے، اور یہ لوگ چونکہ سچی بات کرتے تھے۔ ہم نے بھی خالق انصاری صاحب کو 86 کی جو انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس برمنگھم منعقد ہوئی تھی اس کی دعوت دی تھی ہم نے، تو ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا تھا، تو اس پر ایک قرارداد بھی آج بھی ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہر جگہ مشکلات ہوتی ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، ان پر پابندیاں ہوتی ہیں جیسے کہ گیلانی صاحب ہے جو وہ اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ اپنی کسی عزیز کے جنازے میں نہیں جا سکتے، بلکہ پچھلے دنوں کسی نے نکاح پڑھانا تھا تو ان کو ان کی رہائش گاہ پر آ کر جو ہے نکاح پڑھانا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالق انصاری صاحب اور اس طرز فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس لیے اوپر کا سامنے نہیں آ سکتے اس لیے کہ وہ اسلام آباد کی خوشامد نہیں کرتے تھے؟ اسلام آباد ہو یا دلی ہو، نہیں اس وقت اس طرف کے لوگ، اس طرف بھی یہی صورتحال ہے۔ البتہ چونکہ ہم اس طرح کی ان کی بات کر رہے ہیں تو یہ چونکہ وہ لوگ تھے جو کھل کر بات کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے، آزادی کی اپنے انداز میں بات کرتے تھے، تو اس طرح کے لوگوں کو پھر تو وہاں جو ہے آج بھی کوئی اگر ان کے کہنے پر کوئی بات نہ کرے کوئی، تو ان کے ساتھ وہی اشر ہے۔ پھر دوسرے لفظوں میں جو اوپر کر سامنے آئے ہوئے ہیں وہ ایک لحاظ سے اسلام آباد کے خوش آمدی ہیں، یہ مطلب یہ دیکھیں جی اقتدار آپ نے آزاد خطے میں دیکھ لیا کہ کون کن موقعوں پر کس نے اقتدار حاصل کیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خطہ آزاد ہے یا نہیں ہے، اس پر اللہ بحث ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، البتہ یہ ہے کہ جو اقتدار میں آتے ہیں اس خطے کے اندر، یہ بڑا واضح ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہاں کھل کر بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ جی ہمیں اسلام آباد کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور یہ باتیں کوئی اب ڈکی چھپی نہیں ہے، اب تو میڈیا آ گیا ہے، تو میڈیا اب تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی واضح اور نظر بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ایسی ڈکی چھپی باتیں ہیں کوئی کسی کو نظر نہیں آتی ہیں، یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں، نظر آتی ہیں کہ ان کی عام ہاں نہ ملائے جائے تو ان کے پھر جو ہے وہ اور انداز سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ میرا سوال یہ تھا کہ آپ ان کی یہ جو اسٹرگل تھی کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی اسٹرگل جو معذرہ شماری کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم قائم کی، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ نیشنل لبریشن فرنٹ قائم کی جس کا وہ ایک ایکسری ونگ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل جو ان کی سیاسی اور سفارتی اسٹرگل تھی جو معذرہ شماری کے نام سے کر رہے تھے، اس اسٹرگل کا مقصد بھی یہی تھا کہ کشمیر کا جو یہ خطہ ہے
جو بھی 1947 سے پہلے جو اس کی حدود تھی وہ اس کشمیر کا حصہ ہیں، اور اس کشمیر کو آزاد کر کے مکمل بااختیار کشمیر، ایک تو نا آپ لوگ کہتے ہیں خود مختار، میں اس سے 2 لفظ آگے کہتا ہوں، مکمل بااختیار کشمیر جو ہے وہ ہو، اور اس کے بعد پھر جو معاہدہ رائے شماری انہوں نے قائم کی تھی، رائے شماری تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرانی تھی، مگر وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے رائے شماری جب تک کشمیریوں کے حوالے نہ کیا جائے، اور کشمیری مکمل طور پر نہ صرف خود مختار ہوں بلکہ بااختیار ہوں، جس میں انڈیا اور پاکستان کی مداخلت نہ ہو، اور کشمیری جو ہے وہ صاف اور شفاف، میں خالق انصاری صاحب کی اس بات بہت اگری کرتا ہوں کہ اس وقت تک صاف اور شفاف رائے شماری نہیں ہو سکتی تھی جب تک انڈیا اور پاکستان کی فوجیں ہیں، تو وہ ان کی جو ساری سٹرگل تھی، اور معاہدہ رائے شماری کا مطلب میں جو سمجھ سکوں، آپ پتہ نہیں کس انداز سے سمجھتے ہیں، وہ بھی یہی تھا کہ رائے شماری تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے، تو ان کا مطلب یہ تھا، اور میں اس سے اگری کرتا ہوں، ہر جگہ کہتا بھی ہوں کہ اس خطے کو مکمل طور پر بااختیار ہونا چاہیے، کشمیریوں کے حوالے ہونا چاہیے، تاکہ پھر ہم معاہدہ رائے شماری کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ باتیں سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میں اگین کمنگ بیک ٹو جبار بٹ صاحب، جہاں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو NLF ہے یہ محاذ کی اس وقت کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے اس کی مرضی اور اس کے علم کے بغیر جو ہے وجود میں لایا گیا تھا، جی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، محاذ اس کو اون کرتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ان پہ مقدمات بنے ہیں، 71 کا جو واقعہ ہے گنگا ہائی جیکنگ کا، جس سے آپ پوری طرح واقف ہیں، اور ہمارے 350 کے قریب جو محب وطن لوگ تھے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو کس جرم میں پکڑے گئے تھے وہ لوگ؟ وہ اس لیے پکڑے گئے تھے کہ پہلے جب گنگا، کیا ان لوگوں نے پاکستان کا کوئی جہاز اغوا کیا تھا؟ انہوں نے ہندوستان کا اغوا کیا تھا، اور ان کو پاکستانی عوام اور کشمیریوں نے بہت اون کیا تھا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان یحییٰ کی حکومت تھی، اور بھٹو بھی تھے ایک طرف، پھر انہوں نے اپنے ارادوں کو بدلا، ان کو جو اس کیس کو دنیا کے سامنے روشناس کرا رہے تھے کہ اپنے حق کے لیے، تو ان کو پورے کراچی سے لے کر پشاور اور آزاد کشمیر سے 350 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں مجرم قرار دیا گیا کہ یہ ہندوستان کا کارنامہ ہے، یہ اس جہاز کے اغوا کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اچھا، یعنی ایک تو یہ ہوا کہ گنگا کے بعد گرفتار ہوئے لوگ، لیکن جیسے کہ غالب صاحب نے تھوڑی سی ریسرچ کیا، میرے بھی کچھ ریسرچ ہے، تو میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ظاہر ہے ابھی خالق انصاری صاحب اس سے پہلے بھی جیلوں میں رہے ہیں، تو وہ کس وجہ سے جیل میں جاتے تھے؟ وہ دیکھیں جی، ہمیشہ وہ جو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، مثلا ڈیم بنایا انہوں نے، ہم پہلے لوگ تھے انصاری صاحب کے ساتھ جو ڈیم کے مخالف تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ تا وقت تصفیہ کسی حکومت کو، ہندوستان کو اور پاکستان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے، ہم اینٹی ڈیم لوگ تھے، اس کی وجہ سے ہمارے جتنے ساتھی ہیں، میرے بڑے بھائی تھے صوفی زمان، یہ پیش لوگ تھے، عبدالخالق انصاری تھے، تیسرے اپنے وہ ایک میجر عباس تھے، یہ سب گرفتار کیے گئے، بلکہ وہاں ایک عام جگہ ہے، انہوں نے جلسہ کیا، وہاں گولیاں چلائی گئیں انہیں ہراساں کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمیشہ اس بات کے خلاف رہے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت جو ہے وہ اس ہماری دھرتی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بنیاد بنتی رہی ہے ان کی گرفتاری کا۔ ان دوسرے لفظوں میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں بھی فضا جو ہے سازگار نہیں تھی، قطعی طور پر فضا نہیں تھی جی جناب۔ یہ المیہ یہ ہے کہ ڈے 1 سے لے کر آج تک پاکستان کی ایجنسیاں اس قدر ملوث رہی ہیں کہ ہر محب وطن کا وہ راستہ روکتی رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کیریکٹر رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو وطن پرست تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ غیر ملکی یہاں مداخلت ہو۔ آج تک، ابھی کل کی بات آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے بلوچستان کے وہ ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ، انہوں نے واشگاف الفاظ میں پاکستان حکومت کو یہ وارن کیا ہے کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ بلوچستان میں سارا یہ بگاڑ کر رہی ہیں، ان کو لگام دیں۔ یہ پہلے دن سے
ہی 47 کے بعد آپ اندازہ کریں ہماری تحریک جو ہے ایک قومی تحریک تھی. ہم کشمیریوں نے خود اپنے بھروسے پہ مہاراجا ہری سنگھ کے شخصی نظام کے خلاف یہ تحریک شروع کی ہے. کشمیریوں کی یہ اپنی ذاتی یہ کوششوں کا نتیجہ تھا. تو ہم میدان میں آئے. اس میں کوئی ہمارا سب سے بنیادی نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ ہماری مذہبی جنگ نہیں تھی، ہماری شخصی نظام کے خلاف بنیادی انسانی حقوق کی جنگ تھی. وہ ظاہر ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھی، شخصی راج کے خلاف، شخصی راج کے خلاف، ڈیموکریٹک رائٹس اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھی دو تین ایشو یہاں پر آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پر آپ پرامن طریقے سے آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے انلیس وہ اسلام آباد کی اپروول سے نہ ہو. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات یہ آ گئی کہ وہ جو اسٹرگل ہے جس کو آپ سارے کہتے ہیں اپنے انداز میں، وہ ایک مذہبی جنگ نہیں تھی. وہ بیسکلی مہاراجا کے خلاف جو اسٹرگل تھی وہ اس کے شخصی راج کے خلاف تھی. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، کشمیر کا جو خطہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا خطہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آج بھی جس کشمیر کی آزادی کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اس میں بھی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی. شہداء کی اگر آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی مسلمانوں کی ہے. اگر میں اور بٹ صاحب یا آپ جہاں کہیں بھی یہاں اس ملک کے اندر بھی جو کوئی فنکشن پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی ہم مسلمان ہی زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ہم ہی جو کچھ کرتے ہیں، جو ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. جہاں تک غیر مسلم کمیونٹیز ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر جہاں اگر کہیں ہیں، تو اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مذہبی جنگ سے مراد اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو انسان نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، تو یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. یہ میرے اندر یہ کوئی کوتاہی اور غلطی اور کچھ بات ہو سکتی ہے. بٹ صاحب کے اندر ہم چونکہ اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ غلطیاں الگ سے ہیں. مگر جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے اس خطے کے اندر میں آج بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اکثریت مسلمانوں کی نہ ہوتی تو شاید وہاں کوئی آزادی کی تحریک نہ ہوتی. مثلا حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ جہاں اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی تھی اور مسلمان حکمران بھی تھے، اس کے باوجود وہاں کوئی اسٹرگل نہیں ہے آزادی کی. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں، ہو سکتی ہیں، آپ اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. مگر میں یہ گزارش کروں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، ویسے تو تحریک 65 سال سے جاری ہے، جب سے یہ تحریک 90 میں جو شروع ہوئی ہے، جب آرم اسٹرگل شروع ہوئی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو بلا وجہ کسی غیر مسلم کو، کسی پرامن شہری کو، اس کو کسی نے کچھ جو ہے وہ جو میں بھی اسٹرگل کا ایک حصہ ہوں اور مجھے پتہ ہے، معلومات بھی ہیں. اور جب یہ لوگ جب پنڈتوں کو وہاں سے نکالا گیا، راتوں رات نکالا گیا، تو گورنر آف دا ٹائم اس نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے اچھی جگہ لے کر جا رہے ہیں اور ساری سہولتیں بھی دیں گے، یہ اگر وہ بھی ہے، تو وہاں آپریشن کا پروگرام تھا. چابیاں بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دے کر گئے. دیکھنے تھی. لیٹس کم بیک ٹو دی جو ٹاپک تھا نا، تھوڑا سا اب اگر ہم یہ جائیں گے پنڈتوں کو کیسے نکالا گیا، کس نے نکالا، یہ ایک لمبی بحث ہے. اس کا اس تحریک کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ مذہبی ہے، جی سیکولر ہے، جی یہ جہاد کی تحریک ہے، کیا ہے. لوگ جو مارے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کہاں جائیں گے. تو میں جبار بٹ صاحب کو بھی اس میں انوالو رکھنا چاہتا ہوں. تو بٹ صاحب یعنی خالق انصاری صاحب برطانیہ میں 70s میں تشریف لائے، پھر ان کی اسٹرگل تھی، دوسرے لوگ بھی آئے، امان اللہ خان صاحب بھی تھے. تو پھر یہاں پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بنا اور اس کے آپ بانی جو ہیں پریزیڈنٹ تھے. اس بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے، میں اس کے ساتھ ہی یہ جو اسپلٹ ہوتی ہے، چونکہ معاذرہ شماری میں اپ ٹو مائی نالج باوجود اس کے کہ کچھ اختلافات آتے رہے ہیں لیکن کوئی اسپلٹ نہیں ہوئی. آپ اس کے جے کلیف کے بانی صدر تھے. آیا جو پہلی اسپلٹ ہوتی ہے وہ آپ کی صدارت کے دوران ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ اصل میں شبیر صاحب یہ جو باتیں ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کرنے والی نہیں ہیں. یہ اس کے لیے ہم آنے والے مورخ پہ چھوڑتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو آج کے حالات سے ہم چلو یہ بتا دیں، آیا جی جو جے کلیف بنا، کیا یہ معاذرہ شماری نے بنایا یا اس کے وجود سے اس نے جنم لیا؟
کم سے کم وہ تو واقعہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب یہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ مارز وجود میں آیا ہے تو اس وقت میں معاذ رائے شماری کا برطانیہ میں قائم مقام میں صدر تھا، اور اسی معاذ رائے شماری کے نام کو بدل کر ہم نے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ رکھا. یہ اس کی تحریک. معاذ رائے شماری کے اس وقت کے صدر لالا عبد الرحمان صاحب تو نہیں تھے؟ وہ پہلے تھے. لالا عبد الرحمان صدر ہوگا نا؟ نہیں، وہ پہلے تھے نا. آخری اس کا قائم مقام صدر میں تھا. اس کے لالا عبد الرحمان صدر رہے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اچھا، پھر آپ اس کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے؟ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. جب اس کو کنورٹ کیا گیا ہے اس وقت میں اس کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. تو دوسرے لفظ میں جو معاذ رائے شماری کا اجلاس ہوا اس میں اس کی صدارت آپ کر رہے تھے؟ جو پہلا اجلاس ہوا ہے جو کنورٹ کیا گیا ہے جس وقت، اس کو میں کر رہا تھا نا. اچھا اچھا، ٹھیک. That's very true. That's تو آپ کی جو صدارت ہے وہ کتنا عرصہ جے کے لیف میں کتنا عرصہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلی دفعہ 2 سال کے لیے الیکٹڈ صدر اس کا بنا، اور اس کے بعد دوسری چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. دوسری ٹرم بھی میں 2 سال کے لیے. ہمیں چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ناظرین، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. پلیز اسٹے ود اس اینڈ سی یو آفٹر دی بریک.